آگے بڑھ جائے کہ سننے کا بات کر دیجیے اللہ صلی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة مسلمة المسلمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وعلمه الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز صاحبین کرام حاضرین جمعہ محترم دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے میں ایک بہترین نبی سب سے اونچے نبی سب سے اچھے نبی پیدا کیا اور آپ کے حوالہ کیا اور خاتم النبیین اور اس کے بعد جو ہے میں کوئی نبی پیدا کرنے والا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ نبی جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی بھی ہے اور جو ہے اول بھی نبی ہے. محترم بزرگ اور دوستو اس کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہونے والا ہے. محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کیے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ محترم بزرگ اور دوستو اتنا اونچا ہے کہ علماء کرام فرماتے کہ کعبے سے بھی زیادہ درجہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. جنت سے بھی زیادہ درجہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے اللہ کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. محترم بزرگ اور دوستو کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کرو گیا. یعنی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں پیدا کرتا. جتنے بھی صحابہ کرام ہے کسی کو نہیں پیدا کرتا. زمین آسمان چاند سورج تخت و تاج حور و غلمان جنت اور جنت کی نہریں کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرتا. عمار ہو یہ تو میں ایک کیڑے اور مکوڑے کو بھی ظاہر نہیں کرتا. یعنی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کیے. یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہم جو ہے اللہ کا لاکھ شکر ہے یہ ہم مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتے یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. محترم بزرگ اور دوستو اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے چاند ہوتے نہ سورج ہوتے ستارے ہوتے کوئی چیز کے وجود ہی نہیں پیدا کرتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنے بڑے نبی جو عطا کیے. بہرحال محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے سب سے اونچے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ ساری کتابوں سے اونچی کتاب ہے.
قرآن مقدس ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا گیا، اور جو قرآن کو لے کر آئے ہیں وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا جو ہے سردار ہے جبریل امین، اور جو قرآن نازل کرنے والا ہے وہ سب سے اونچا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن مقدس جو ہے اس چیز سے جڑی ہوئی ہے، یہ محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نازل کرنے والا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لیا، انسان کوئی حفاظت نہیں کر سکتا قرآن کو، قرآن کا حفاظت جو ہے کوئی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر لے۔ کتابوں کی طرح آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو جب قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہوا تو زمین کو عرض کیا گیا زمین تمہارے اوپر قرآن نازل کر دوں، تو زمین کانپنے لگی، زمین جو ہے تھر تھر ہلنے لگی، زمین جو ہے پھٹنے لگی، زمین سے رونے کی آواز آنے لگی۔ فرماتی ہے کہ میں نمازیوں کو بے نمازیوں کو ساری چیزوں کے وزن اٹھا سکتی ہو، لیکن اے اللہ پاک یہ آپ کا قرآن جو ہے اتنا مقدس کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اتنے بھاری کتاب ہے، اس کو میں اٹھا نہیں سکتی، اس کو میں سنبھال نہیں سکتی۔ محترم بزرگ اور دوستو قرآن جو ہے سوچتے کہ بہت چھوٹی کتاب ہے، جو ہے بالکل جو ہے ایک کلو وزن ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو اس میں جو باتیں لکھی گئی ہے، جو باتیں یہ بہت ہی جو ہے یہ باتیں جو ہے بہت اونچی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں ڈالا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ قرآن مقدس کو جو ہے زمین نہیں سنبھال سکتی ہے۔ آسمان کو حکم دیا کہ آسمان تمہارے اوپر قرآن نازل کر دوں، تو قرآن سے لرزنے کی آواز آتی ہے، گرجنے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اور آسمان پھٹ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ پاک میں چاند اور سورج کو سنبھال سکتا اور جو ہے اور چیزوں کو سنبھال سکتا، لیکن یہ قرآن اتنا پاکیزہ کتاب ہے، اتنا روشن کتاب ہے، اتنا پاکیزہ کتاب ہے، یہ قرآن کو میں نہیں سنبھال سکتا۔ یعنی آسمان جو ہے تھر تھر کانپنے لگا۔ چاند اور سورج کو حکم دیا، چاند کو حکم دیا کہ اے چاند تو جو ہے تمہارے اندر روشنی ہے، تو رات کو روشن کر دیتا ہے، تمہارے اوپر قرآن نازل کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر اتنی روشنی نہیں ہے کہ میں قرآن کو سنبھال سکوں، قرآن کے اندر تو بہت زیادہ روشنی ہے، جو ہے چاند جو ہے رونے لگتا ہے، چاند جو ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ پاک اتنا بڑا قرآن کو میں نہیں سنبھال سکتا۔ سورج کو حکم دیا کہ اے سورج تمہارے اوپر قرآن نازل کر دوں۔ سورج عرض کرتا ہے کہ میں دنیا کو روشنی دے سکتا ہوں، لیکن یہ قرآن مقدس کے اندر اتنی روشنی ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنی بہترین کتاب ہے، اس کو میں نہیں سنبھال سکتا۔ تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے قرآن مقدس کو نازل کیا، جس نبی کے اوپر قرآن نازل کیا محترم بزرگ اور دوست وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو اللہ کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ تو بہرحال محترم بزرگ اور دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے قرآن مقدس نازل ہوئے، اور پچھلے جمعے میں عرض کر رہے تھے کہ جو بچہ جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے، قرآن مقدس جو ہے سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے، تو محترم بزرگ اور دوستو آسمان کے فرشتے جو ہے اپنا پر بچھا دیتا ہے، اور جو ہے وہ معصوم بچے جو ہے وہ اس کے اوپر چلتے، یعنی اپنا پر بچھا دیتے، سمندر کی مچھلی دعائیں کرتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جو ہے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، یعنی قبر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور قبر کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے، قبر کے اندر حج نہیں کر سکتے، جنت کے اندر جو ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر جو حج کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ محترم بزرگ اور دوست یہ عمل جاری ہے، یعنی جنت کے اندر بھی جو ہے حافظ قرآن کو جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے فرمائیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو انسان حافظ قرآن ہوتے، جو بچے حافظ قرآن ہوتے، تو حدیث پاک کے اندر آتے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کے اوپر 10 انسان کے اوپر جس کے
اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ حافظ قرآن چاہے گا کہ میں اس کو جنت کے اندر ڈال دوں تو محترم بزرگ دوست تو کتابوں کے اندر آتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 10 انسان کو جو ہے بچا سکتا ہے اور اس کو جنت میں ڈال سکتا ہے. جو قرآن مقدس کا درجہ بہت اونچا ہے. محترم بزرگ دوست تو حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ اور جنت کو پاس کرتے جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، یعنی بالا خانہ کے اندر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے اور عرض کریں گے اے حافظ قرآن یہ دیکھو یہ جہنم کا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے جہنم لوگ جو ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے. کسی کے پسینے جو ہے گھٹنوں کے اندر ہے، کسی کے پسینے جو ہے سینے تک ہے اور کسی کے پسینے جو ہے گلے تک ہے اور کسی کے پسینے جو ہے پیشانی تک ہے اور کسی کا پسینہ جو ہے سر سے ڈوبا ہوا ہے، یعنی اپنا ہی پسینہ کے اندر جو ہے وہ غرق ہو رہے. حافظ قرآن کو عرض کریں گے، قرآن پڑھنے والے بچے سے عرض کریں گے کہ آپ جو ہے میرا قرآن کو سیکھا، میرا قرآن سے محبت کیا، میرے قرآن کو سینے سے لگایا. آج جو ہے آپ دیکھو کہ اس کنویں کے اندر جو جل رہے ہیں، جو راگ ہو رہے، جو پسینے سے گرم ہو رہے، آپ اس کو پہچان لو. جس کو پہچانیں گے اس کو میں جنت میں ڈال دوں گا. تو محترم بزرگ اور دوست وہ حافظ جو قرآن عرض کریں گے کہ اے اللہ پاک وہاں پہ جانے کی ہمت نہیں ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتا میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ عرض کریں گے کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے جہنم کے کنویں کو دیکھ لیجئے. محترم بزرگ اور دوستو وہ جب دیکھیں گے حافظ قرآن تو وہ گھبرانے لگیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ پاک یہ جہنم کے اندر غرق ہو رہے، جہنم کے اندر جو ہے اتنی پریشانی ہے کہ اپنے پسینے کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ حافظ قرآن اس میں سے آپ پہچانتے ہیں، آپ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ فرمائیں گے ہاں اے اللہ پاک یہ میری امی ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میرا خالہ ہے، یہ میرے خالو ہے. یعنی وہ پہچان لیں گے، وہ پہچانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ عرض کریں گے کہ آپ جو ہے انگلی کے اشارہ کرتے جاؤ، آپ جو ہے انگلی کے اشارہ کرتے جاؤ. آپ کو اشارہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کو جنت کے اندر ڈالنے میں نہیں دیر کروں گا. لیکن محترم بزرگ اور دوست آج ہم جو ہے اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بناتے، آج ہم جو ہے اپنے بچے کو جو ہے قرآن نہیں سکھاتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے فرض بتایا ہے. جس طرح سے ہم کھانا فرض سمجھتے، نماز فرض سمجھتے، روزہ فرض سمجھتے، حج فرض سمجھتے، اسی طرح جو ہے تعلیم حاصل سیکھنا جو ہے ہر انسان کے اوپر فرض ہے. طالب العلم فرید المسلمۃ مسلمات، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر جو ہے علم حاصل سیکھنا فرض ہے اور اتنا علم حاصل سیکھنا فرض ہے کہ اس کو حلال اور حرام کا معلوم ہو جائے، یعنی حرام اور حلال کا معلوم ہو جائے، قرآن پڑھنے کا معلوم ہو جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. محترم بزرگ اور دوستو اکثر آج 80% جو نماز نہیں پڑھتے وہ قرآن نہیں سیکھنے کی وجہ سے، نماز نہیں سیکھنے کی وجہ سے اس کو شرم آتی ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، سجدے کیسے کریں گے اور نماز پوری کیسے کریں گے، کیونکہ اس کے اندر دین نہیں ہے، اس کے اندر تعلیم نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوستو اس وجہ سے انسان جو ہے نماز سے پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور جو ہے تحیات کے اندر کیا پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنے ہے، نیت کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے. تو محترم بزرگ اور دوست یہ چیزیں جو ہے انسان کو سکھایا جاتا ہے اور مدرسہ جانا پڑتا ہے یا کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، اماموں کے پاس جانا پڑتا ہے، تب جا کر انسان جو ہے قرآن حاصل کر سکتا ہے، تب جا کے دین جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے. محترم بزرگ اور دوست گھر بیٹھے جو ہے انسان تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اپنے بچے کو جو ہے مدرسے میں داخل کیجیے. جب انسان بچے مدرسے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے قرآن
سکھایا جاتا ہے، قرآن جو ہے اچھی طرح سے پڑھائے جاتے ہیں، اور جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ماں باپ کو ثواب ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کے ماں باپ کے ثواب، اس کے ماں باپ کو جو ہے ثواب ہوتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن عرض کریں گے کہ آپ کے بچے حافظ قرآن ہے، آپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا کپڑا پہنایا جائے گا کہ اس کے کپڑے کے اندر جو موتی ہوتی ہے، اگر ایک موتی زمین کے اندر ڈال دے تو یہ سورج جو ہے پھیکا پڑ جائے، ایک موتی جو ہے زمین کے اندر ڈال دے تو یہ سورج کی روشنی کم ہو جائے اور وہ موتی کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کو بلائے جاتے ہیں اور جو ہے اس کے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے آپ کے بچے حافظ قرآن ہے، آپ کے بچے جو ہے حافظ قرآن ہے، آپ کو 100 جوڑے پہنایا جا رہا ہے، 100 جوڑے۔ اندازہ لگائیں محترم بزرگ اور دوست، انسان دنیا کے اندر 100 جوڑے نہیں مل سکتا ہے، لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 100 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور ایسے جوڑے ہوتے ہیں کہ ہر کپڑے کے اندر جو ہے موتی لگی ہوتی ہے، پورے کپڑے کے اندر موتی ہوتی ہے، اور ایسے موتی ہوتی ہے کہ ایک موتی زمین کے اندر پھینک دے تو محترم بزرگ اور دوست تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے، لیکن وہ کپڑا کیسے ہوتے ہیں کہ جو ہے بال سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے، بال سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو ہے وہ تاج پہنائیں گے، اور حافظ قرآن کو عرض کریں گے اے حافظ قرآن، تم قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، جہاں پہ تمہارا قرآن ختم ہوگا وہاں تک تمہاری جنت ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے بچے قرآن سکھانا چاہیے، اپنے بچے کو جو ہے قرآن پڑھانا چاہیے۔ ہر انسان کو جو ہے اپنے بچے قرآن پڑھانا چاہیے، اور جو بچے قرآن پڑھتے ہیں تو اگر اس کے جب ماں باپ انتقال ہوتے ہیں، جو دادا دادی انتقال ہوتی ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو وہ بچہ قرآن مقدس کو لے کے بیٹھتی ہے، اور قرآن مقدس کو بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پڑھتی ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایسارے ثواب ہو جاتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے، اور چاہے معصوم بچہ کیوں نہ ہو، معصوم بچی کیوں نہ ہو، جب قرآن پڑھ کے جو ہے دعا مانگتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دعا لٹک سکتی ہے، ساری دعا معلق ہو سکتی ہے، ساری دعا رک سکتی ہے، لیکن قرآن مقدس پورا ہونے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا کو جو ہے رد نہیں کرتا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ کسی بستی کے اندر، کسی قریہ کے اندر، کسی گاؤں کے اندر اگر عذاب آنا ہوتا ہے، عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، اور وہاں پہ جو ہے کوئی بچہ، معصوم بچہ یا معصوم بچی ایک مرتبہ جو ہے قرآن مقدس کے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر جو ہے، اس بستی کے اندر جو ہے، اس علاقے کے اندر 40 سال تک جو ہے میں عذاب نہیں بھیجتا ہوں۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن کی جو ہے ایک حرف جو بہت قیمتی ہے، ایک حرف جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 مقامات اس کے بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 10 گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوست، ہر انسان کو جو ہے قرآن سے محبت کرنا چاہیے، ہر انسان کو جو ہے اپنے بچے قرآن پڑھانا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأنبياء ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة والصلاة لله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر والأنبياء التحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق قال الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب قال كعب الحياء والإقام أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين قال أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء قال أمي شريفة الطاهرين من الناس الحمدة والعباس قال ستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها
سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأنت السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والنساء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الشر وقنا عذاب وقنا عذاب الصراط. اللهم ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم نغفر من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ میرے حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک صغیر گناہوں کو بخشا فرما. اے اللہ پاک صغیر گناہوں کو بخشا فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پاک اسرار کے راستے کو آسان کرنا. اے اللہ پاک اسرار کے راستے کو آسان کرنا. اے اللہ پاک جو نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو علم والے تحصیل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر بچے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پڑھنے قرآن کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر انسان کو قرآن سے خود کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور محمد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ تمام محروم و خدمت کا دلان کا شکر فرما. اے اللہ تمام والد والدین کی جنت کے دوست میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک میرے والد والدہ کی جنت کے دوست میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک اس دنیا سے جتنے گزرے گئے اے اللہ پاک اس کو بھی قبر میں آزاد ہو گیا. اے اللہ اس سزا کو دور فرما کر اور اے اللہ پاک جنت کے دوست میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت
اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ نمازی بنا کے اٹھا، اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ پاک کلمہ، اے اللہ کلمہ پڑھا کے اٹھا، اے اللہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہماری وجودوں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی فکر سے، اے اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ صفائی کو عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اس پریشان کی فکر سے، اے اللہ پاک جو درجے کے تجربے میں ہے اللہ پاک اسی درجے ادائی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہر انسان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہر انسان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک کو مانگے ہوئے عطا فرما، اے اللہ پاک کو مانگے ہوئے عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے ہمارے قوم کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا